أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سردی کی آمد کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا پیغام اور کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب اور کچھ لوگوں کے لیے ناچنے اور گانے کی محفلیں. لیکن اس وقت تو بہرحال ساری دنیا کے اس وقت ایک عجیب حال ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والے بندو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے میں پہلے اس کو بتا دوں کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہے. اور اس آیت کریمہ کے پس منظر میں جو باتیں مجھے کرنی ہے غالباً بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا میرے بیٹھتے ہی. کیا تاریخ ہے آج؟ جی 15 ماشاءاللہ 16 اور کوئی بتائے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ جو بات چھپا رہے ہیں وہ آپ کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. یہ یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا اس کے حالات زندگی دیکھو کیا ہے، جو اس کی روزانہ کی جو پریکٹیکلی جو لائف ہے اس کی وہ کیا ہے. اور انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کے ان کو پوری رپورٹ دی. اور پھر اس کے بعد یہ عبداللہ بن سلام خود مکہ مکرمہ تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جس وقت میں عبداللہ بن سلام نے دیکھا تو دیکھتے ہی آپ یوں حیرت میں مبتلا ہو گئے اور قسم کھا کر کے کہا واللہ قسم ہے اللہ کی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کی نبوت کی کھلی ہوئی دلیل ہے.
ایسا حسین اور ایسا رونق اور ایسا باروق جس میں جلال بھی ہو اور جس میں جمال بھی ہو کہ نظر اس پر ٹکتی نہ ہو، اور جمال ایسا کہ اس کو دیکھ کر جی نہ بھرتا ہو۔ اسی وقت قسم اٹھائی اور کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں یہ کسی نبی کا جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، آپ کا چہرہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا، یہاں سے بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں جمعے کے دن میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس میں ایسی کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ ہفتے کے دن کی بے اکرامی کی جائے، اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے تھے اس میں یہ تھا کہ ہفتے کے دن کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کو بڑا سمجھا جائے، جیسے ہمارے یہاں تعظیم ہوتی ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بالوں میں تیل لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اچھا لباس پہن کر مسجد آتے ہیں اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت موسویہ کہلاتی ہے کہ اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں تو تعظیم کا حکم ہے، لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہفتے کے دن کی بے عزتی کی جائے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں ہفتے کے دن کو عظمت کے طور پر مناتا ہوں، یعنی میں اس کی اسی طرح تعظیم کرتا ہوں جس طرح میں پہلے کرتا تھا، کیونکہ ادھر نہ کرنے سے نقصان تو کچھ نہیں ہے، ادھر چھوڑ دینے سے نقصان ہے، تو میں دونوں چیزوں پر عمل کر سکوں۔ یہ ایک خیال ہے، ابھی دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حرام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت محمدیہ دی گئی ہے اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کھانا فرض اور واجب نہیں ہے نا۔ اگر کوئی مسلمان اونٹ کا گوشت نہیں کھائے تو ایسا تو نہیں نا کہ وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، اگر نہیں کھاتا تو گناہ تو کچھ نہیں ہے نا، حلال ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب چونکہ اس میں گناہ کوئی نہیں ہے اور وہاں حرام تھا تو میں دونوں کے بیچ میں بیلنس کر کے رہوں کہ میں اونٹ کا گوشت کھاتا بھی نہیں ہوں کیونکہ ادھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، ادھر تو منع ہی ہے، تو دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ ظاہر تمہارا یہ بتاتا ہو کہ تم یہود و نصارہ سے کم نہیں، معاملات تمہارے یہ بتاتے ہو کہ تمہارے جو معاملات ہیں وہ جھوٹے اور لٹیروں سے کم نہیں، تمہاری گھریلو زندگی یہ بتاتی ہو کہ جہاں بے حیائی اور شرم و لحاظ نہ رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی جبکہ ان کے دل میں خیال تھا۔ ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو ایک عقیدے کے تحت باقاعدہ طور پر 25 دسمبر بھی مناتے ہیں، اور تو اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ عطا کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینتا کلوز بناتے ہیں۔ ان نوجوانوں کا کیا ہوگا جو ویلنٹائنس کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کی بہن کے ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے ان کی بہن کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح بدتمیزی کرے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزاحیہ ہیں، جو 1 اپریل کا انتظار کرتے ہیں کہ کب 1 اپریل آئے اور ہم کب اس جھوٹ کے دن کو منائیں، اپریل فول منائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈے مناتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب آرٹیفیشل ہیپینس ہے، سب آرٹیفیشل ہے، سب لوکل ہے۔ اوریجنل کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب کر دے کہ جب میں نیکی کروں تو میرا دل خوش ہو جائے، جب میں گناہ کروں تو میرے دل پر غم آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی خوشی۔ آپ حقیقی خوشی جاننا چاہتے ہیں؟ کسی سردی میں ٹھٹرتے ہوئے شخص کو ایک گرم چادر اڑا کر دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا حقیقی خوشی کا تصور کیا ہوتا ہے۔ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا کر دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی خوشی کا مطلب کیا ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دعائیں کس طرح ملا کرتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی مول نہیں ہوا کرتا۔ دعائیں ایک احساس کا نام ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے۔ یہاں بھی لوگ روزانہ آتے ہیں، روزانہ عرضیاں ڈالتے ہیں، مولوی صاحب دعا فرما دے، دعا فرما دے، دعا فرما دے۔ بھئی دعا کرانے والے تو بہت ہی آتے ہیں، دعا لینے والا کوئی بھی نہیں آتا۔ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاؤ تو نام بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ میں اجتماعی طور پر سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جنہوں نے کہا ہے ان کی بھی، جنہوں نے نہیں کہا ہے ان کی بھی۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے، ہر شخص کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص نائب ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسا کرے۔ لیکن کیا وہ دعائیں جو عرش پر ٹکراتی ہیں، کیا وہ دعائیں جو زبان کے ٹکڑے سے نکلتی ہیں، کیا وہ دعائیں جو قلب سے آہیں بن کر نکلتی ہیں، دونوں میں سملٹی ہو سکتی ہے، ایکولیٹی ہو سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ دعائیں وہ کہلاتی ہیں جو انسانی قلب سے نکلتی ہیں۔ دعائیں وہ کہلاتی ہیں جب آپ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلائیں اور اس کی آنتوں سے نکل رہی ہوں، وہ زبان سے اپنی کچھ نہیں کہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں صاف طور پر منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو۔ اور یہ جو کچھ آج چل رہا ہے، آج کا جو دن جو منایا جا رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھٹی کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ جمعے میں ایک جملہ کہا تھا، سیکولر ہونا۔ آپ سیکولر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ سیکولر معنی منافقت ہے۔ بہت ممکن ہے کہ شاید یہ کانسیپٹ کسی کو کلیئر نہ ہوا ہو، تو بتا دیتا ہوں۔ سیکولر کے معنی یہ ہے، ابھی جو کرنٹلی سچویشن ہے میں اس کو بتا رہا ہوں، کہ وہ آپ کی عید میں آپ کے یہاں سوئیاں کھانے جاتا ہے اور آپ بھی اس کے تیوہار کو اسی طرح مناتے ہیں، وہ آپ کے تیوہار کو اسی طرح مناتا ہے اور آپ بھی اس کے تیوہار کو اسی طرح مناتے ہیں۔ نوجوان باقاعدہ جاتے ہیں، ہولیاں کھیلتے ہیں، جاتے ہیں، باقاعدہ وشش دی جاتی ہیں، وش کیا جاتا ہے۔ چلو میں آپ کو وش کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وش کیا ہوتا ہے۔ یہ والا وش نہیں جو سانپ کا ہوتا ہے، جس کو ہندی میں وش کہتے ہیں، وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اس سے کم زہریلا نہیں ہے، یہ بھی اس سے کم زہریلا نہیں ہے۔ ہندی میڈیم میں پڑھا تھا کچھ دن، تو اس وجہ سے کچھ چیزیں یاد بھی ہیں۔ یہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ کیا چیز ہے اس نئے سال میں؟ کیا کوئی بتائے گا مجھے؟ ایسا کیا نیا ہے اس نئے سال میں؟ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ نیا ہے۔ اس بات کو کہنے سے پہلے جو میرا لمحہ گزرا تھا نا، اس کے بعد جو آیا ہے اور جو ابھی چل رہا ہے اس کے بعد جو آئے گا نا، وہ زندگی کا ہر لمحہ نیا لمحہ ہے، اور آپ کی زندگی میں کبھی وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے۔ زندگی کی ہر صبح نئی صبح ہے، زندگی کا ہر دن ایک نیا دن ہے، زندگی کی ہر تاریخ ایک نئی تاریخ ہے، اور زندگی کی ہر شام ایک نئی شام ہے۔ کیا ہو گیا ایسا؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اس یہودی لابی، آپ اس عیسائی ذہنیت کے غلام ہو چکے ہیں۔ میں سیکولر کے معنی بتا رہا ہوں۔ سیکولر ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک تو اس طرح سیکولر ہوں کہ ان کے جو بلیفز ہیں، ان کے جو یقین ہے، ان کے جو اعتقاد ہے، آپ اس کو اسی طرح انجام دے رہے ہوں۔ اب آپ اس کو دو طریقے سے کرتے ہیں، یا تو اعتقادی طور پر کرتے ہیں، آپ کا یقین ہے اس میں، تو آپ بالکل یا کافر اور مشرک ہیں۔ اور اگر آپ اعتقادی طور پر نہیں کرتے ہیں، پریکٹیکلی کرتے ہیں، تو آپ منافق ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں منافق کا کہنا اس کے کرنے کے خلاف ہوتا ہے، اس کا کرنا اس کے کہنے کے خلاف ہوتا ہے، تو آپ منافق ہیں۔ میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، نومینیٹ نہیں کر رہا ہوں کسی کو، ایک پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں۔
اس لیے کیونکہ وہ اس کو اس طور پر منا رہے ہیں، ان کا اس پر یقین ہے۔ کیا آپ کا بھی اس پر یقین ہے؟ اگر آپ کا بھی اس پر یقین ہے تو آپ کفر اور شرک کی سرحدوں میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ اپنے اللہ سے باغی ہو رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر، تڑپ کر، بکھر کر محبت کرتے ہیں اور کسی ایک عمل میں بھی ان کے عمل کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس لیے آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ ان کا بلیو ہے، یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، اور آپ ان کے مذہبی چیزوں کو جب پریکٹیکلی فالو کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کے مذہب میں یا تو بلیو ہے یا آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیکولر ہونے کے معنی یہ ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے ایمان والو، تم ان کے خداؤں کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں نا گالی نہ دو۔ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ پھر یہ ہوگا کہ جب تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تمہارے خداؤں کو، حقیقی خدا کو گالی دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں سیکولر ہونا۔ ایک اور آسان مثال سے سمجھیے سیکولر ہونا کس کو کہتے ہیں۔ آپ اور میں دونوں بھائی ہیں، آپ کو سبزی پسند ہے، بعض لوگوں کو بیگن کی سبزی پسند نہیں ہوتی، کتنے ایسے ہیں جن کو بیگن کی پسند نہیں؟ چلیے خیر، بہرحال بعض کو ہوتی ہے، بعض لوگوں کی تو یہ چڑی بن جاتی ہے بیگن کے نام سے۔ اس کے لیے بھی قرآن میں اللہ نے منع کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایسا نہ کرو، ایسے ناموں سے نہ پکارو جس سے دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہو۔ یہ بھی سخت ترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اور میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مجھے دال پسند ہے اور آپ کو سبزی پسند ہے، مجھے دال پسند ہے اور آپ کو سبزی پسند ہے۔ اگر گھر میں دال نہیں بنی ہے اور سبزی بن گئی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں گھر کو اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لوں گا اور اس سبزی کی ہانڈی کو باہر پھینک دوں گا، نہیں۔ اب یہاں پر سیکولر ہونے کا معنی یہ ہے، آپ نے سبزی بنا لی ہے، آپ سبزی سے کھا لیں، میں آپ کی سبزی نہیں کھاؤں گا کیونکہ مجھے I don't believe it and I don't like it، میں نہ اس کو پسند کرتا ہوں نہ مجھے اس میں یقین ہے، تو میں اس کو فالو بھی نہیں کرتا ہوں۔ آپ اپنی سبزی کھائیں، آپ کی سبزی آپ کو مبارک ہو، میں سبزی نہیں کھاؤں گا، میں تو دال ہی کھاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں سیکولر ہونا۔ ایک ہی جگہ پر دو آئیڈیالوجی ہیں، دو کانسیپٹ ہیں اور دونوں اپنے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیکولر ہونا۔ اس مذہب کا یہی خاصہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولر ہونا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز مبارک ہو، آپ کو دیوالی بھی مبارک ہو، آپ کو ہولی بھی مبارک، آپ کو یہ بھی مبارک ہو، آپ کو وہ بھی مبارک ہو، تو آپ کفر و شرک کی سرحدوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب کیوں ہو رہے ہیں آپ سن لیں میری بات۔ بارک یبارک فہو مبارک، بارک یبارک یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بارک یبارک سے بنا ہے مبارک، یہ عربی کا لفظ ہے۔ آپ بولتے ہیں ہندی میں آپ کو اس کی شبھ کامنائیں ہوں، آپ کو یہ مبارک ہو، ہیپی، یہ سارے جو یہ مبارک سے بنا ہے، تو آپ اس کو اس بات کے لیے مبارک بات دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے غیر کو پوج رہا ہے۔ آپ اس کو اس بات کے لیے مبارک بات دے رہے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا بیٹا ایک شخص کو بتا رہا ہے۔ آپ اس کو اس بات کے لیے مبارک بات دے رہے ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو، اور اللہ تو اسلام کی طرف بلاتا ہے اور وہ کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شرک میں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اس آئیڈیالوجی میں آپ کو مبارک ہو، آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ آپ اس کے جہنم میں جانے پر راضی ہو رہے ہیں، آپ اس کے کفر پر رہنے پر آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے، اللہ کے لیے اس کے لیے دعا کیجئے، اپنے قلب میں اس کے لیے درد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی غلط بات ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا جو حکمرانوں اور حکومت کا کام ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اس کو برا کہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں ایک تڑپ اور ایک کڑن اور ایک احساس رکھے کہ جس دن میں مجھے موقع ملے گا میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، میں اس کو خیر کی دعوت دوں گا، میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف بلاؤں گا. آپ امت محمدیہ ہیں، آپ کو اللہ نے داعی بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ کیا کفر پر سودا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی ہیں جس کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے، اس کو بتا دیتا ہوں مختصراً، شاید کہ وقت ہو چکا ہے لیکن اس کو بتا دیتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کا غلام نہیں ہوں جس کے تم غلام ہو، میں اس کی بندگی نہیں کرتا ہوں جس کی تم بندگی کرتے ہو. انسان کا، خصوصاً مسلمان کا ہر عمل، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا رونا دھونا، سب کچھ عبادت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں اس آئیڈیالوجی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آئندہ کبھی اس کی عبادت کروں گا. لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کی دال مبارک ہو، آپ کو آپ کی سبزی مبارک ہو، مجھے میری دال مبارک ہے، میں آپ کی سبزی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کا طریقہ الگ ہے. ایک کفر اور ایک اسلامی طریقہ برابر نہیں ہو سکتے. آپ کہیں لکم دینکم، آپ کو آپ کا دین، آپ اپنے دین پر رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے دین کو سپورٹ کریں یا آپ سیلیبریٹ کریں، نہیں. میں کیوں کہوں کسی کو بھائی تیرا من کرتا ہے ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن میری ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اسلام کی دعوت پہنچاؤں، اخلاق کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، تعلقات کے ذریعے، ہر اعتبار سے اس کے سامنے ایک مسلمان اور صحیح مسلمان بنا کر کے پیش ہوں. تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب کفار مکہ نے یہ کہا تھا اے محمد آپ ایسا کیجئے، 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کیا کیجئے، 1 سال ہم آپ کے بتوں کی پوجا کریں گے. تو ایسا ہے، یہ سیکولرزم ٹوٹنے کا نہیں ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں. میں اس سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں، اس سیکولرزم کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ کی سبزی آپ کو مبارک اور میں اپنی دال ہی کھاؤں گا، میں آپ کی سبزی نہیں کھا سکتا ہوں. تو کفار مکہ نے کہا 1 سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ کر لیا کریں، برابر سلسلہ رہے گا، اللہ بھی راضی اور عبداللہ بھی راضی. کرتے نا لوگ، اللہ بھی راضی اور عبداللہ بھی راضی، کام تو سارے وہی کریں گے، لیکن مرنا اور جنازہ اور اذان یہ تو مولوی سے کرانی ہے، باقی تو سارے کام خود کرنے ہیں جو کرنے ہیں. کتنا بکتے رہو تمہارا کام بکنے کا ہے، تم بکو گے ہم سنیں گے چلے جائیں گے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ جب چاہیں گے تو کر کے دکھائیں گے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ چلو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک کام کر لو محمد، تم ہمارے بتوں کو صرف چھو دو، صرف چھو دو بس، ہم کچھ نہیں کہیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، آپ صاف کہہ دیجئے نہ اب کرتا ہوں نہ بعد میں کروں گا. تمہاری آئیڈیالوجی الگ ہے، میری آئیڈیالوجی الگ ہے، یہ مذہبی چیزیں ہیں. اس کو کہتے ہیں عقیدہ اور یقین کا مضبوط ہونا. اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ہم تو اپنے بچوں کو سینٹا کلوز بنا کر کے خوش ہو رہے ہیں، ہم تو مبارکباد دے کے کہہ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ تمہیں جہنم میں جانا مبارک ہو، تمہیں تمہارا کفر مبارک ہو. خدا را اللہ سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفر آپ کی طرف لوٹ جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے جہنم کے غار میں جا کر کے گرے، اور جہاں اس کے بعد اس ٹوٹے اور نقصان کی کوئی تلافی نہ ہو. ہر روز آپ کے لیے نہیں ہے، ہر صبح آپ کے لیے نہیں ہے، ہر دن آپ کے لیے نیا ہے، ہر تاریخ آپ کے لیے نہیں ہے، ہر مہینہ آپ کے لیے نیا ہے، ہر سال آپ کے لیے نیا ہے. عزم کیجئے اس بات کا، ارادہ کیجئے اس بات کا کہ جو گناہ کل کیا تھا آج کی شام سے پہلے اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو آج چھوڑ رہا ہوں اپنے رب سے عزم کرتا ہوں کہ کل کی صبح ہونے سے پہلے اس سے توبہ کر لوں گا.
وہ تو جشن مناتے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی سارے میں تھوپ دی اور ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کا جشن منائے. آپ کا قمری سال ہٹا کر ایک طرف کر کے انہوں نے اپنا شمسی نظام قائم کر دیا. انگریزی تاریخ سے ساری چیزیں چل رہی ہیں, ان کا پیٹرن چل رہا ہے. ان کی طرح نوجوان پینٹیں پھٹی ہوئی پہن رہے ہیں. یہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا معیوب سمجھا جاتا تھا. آج کا نوجوان پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کر کے اپنے آپ کو جینٹل مین سمجھ رہا ہے, شراب کے جام لگا کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, اپنی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جو لائف ہے یہ رائل لائف ہے. یہ رائل کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم تباہی, گمراہی اور بربادی ہے جس کا آپ کو اس دن پتہ چلے گا جب آپ کے بدن سے یہ روح نکل کر کے آپ کے باہر آ کھڑی ہوگی. تو خدا را توبہ کیجئے, استغفار کیجئے اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کیجئے. یہی ہماری زندگی کا سال ہے. اور یہ عزم کیجئے کہ ہم اپنی تاریخ کو, اپنے نظام کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرا دل بدل دے, 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 میرا دل بدل دے.